کیا دجال کے ظہور کے وقت ٹیکنالوجیز اپنے عروج پر ہوں گی اور دجال ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ ساری پاسبلٹیز جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے دجال اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ دوستو، ایک سوال آپ کے ذہن میں اکثر آتا ہوگا کہ دجال اس وقت کہاں ہے؟ اس حوالے سے حضرت تمیم داری، جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا، عرض کرتے ہیں کہ ایک دن سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کی کشتی طوفان کا شکار ہو گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ اس جزیرے پر انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جو ان کے لیے بہت انوکھی تھی۔ یہ مخلوق ان کے لیے معلومات جمع کرنے والی لگ رہی تھی۔ اس مخلوق نے انہیں ایک غار میں جانے کو کہا۔ غار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب شخصیت دیکھی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ زنجیروں میں جکڑی ہوئی اس شخصیت نے خود کو دجال بتایا اور کہا کہ وہ بہت جلد آزاد ہوگا اور دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سننے کے بعد فرمایا، یہ دجال ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دجال اس وقت انسانوں کی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک غیر مرئی دنیا میں قید ہے جہاں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا جانا ممکن نہیں۔ کچھ جدید نظریات یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ دجال کا مقام کسی قدیم تہذیب یا جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے جہاں وہ اپنے ظہور کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ بعض علماء اور مفکرین کہتے ہیں کہ دجال فی الحال خود تو ظاہر نہیں ہوا، لیکن اس کا نظام تیار ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں موجود غیر منصفانہ نظام، اخلاقی زوال، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال اور عالمی سازشیں دجال کے فتنے کی تیاری ہو سکتی ہیں۔ دجال کے ظہور سے پہلے ایک ایسا نظام ہوگا جو اس کے پیروکاروں کو دنیا پر مسلط کرے گا۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقتیں اور ذرائع ہوں گے جن کے ذریعے وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ احادیث میں ذکر ہے کہ وہ زمین کے ہر کونے تک اپنی بات پہنچانے کی صلاحیت رکھے گا، اور یہ ممکن ہے کہ یہ کسی قسم کی جدید ٹیکنالوجی یا مواصلاتی نظام کے ذریعے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، دجال دنیا کے ہر خطے میں داخل ہوگا اور اپنے فتنے کو پھیلائے گا۔ دجال کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا ہے اور لوگوں کو اپنی جھوٹی خدائی کی طرف بلائے گا۔ اس کے لیے وہ ایسی غیر معمولی چیزیں دکھائے گا جو لوگوں کو حیرت میں ڈال دیں گی۔ یہ ممکن ہے کہ دجال جدید ٹیکنالوجی یا ایسے اوزار جیسے AI، سوشل میڈیا اور دیگر ٹیکنالوجیز جو پہلے ہی انسانوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے غلط معلومات پھیلانے، دھوکہ دینے اور لوگوں کو اپنے فتنے کی طرف راغب کرنے کے لیے استعمال کرے۔ دجال کے فتنے کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی غیر معمولی طاقت ہوگی یا کسی خاص وسیلے کی طرف اشارہ ہے جو اسے اتنی تیزی سے دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچا دے گا۔ آج کی دنیا میں ہم کسی بھی قسم کی معلومات کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لمحے میں پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ فتنے کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ڈیپ فیک جیسی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جعلی خبریں، جعلی ویڈیوز بنا کر دنیا کے کسی بھی کونے تک غلط معلومات کو آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ دجال اپنی باتوں اور فتنوں کو مضبوط کرنے کے لیے AI اور دیگر ٹیکنالوجیز کا سہارا لے سکتا ہے جو لوگوں کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہیں۔ احادیث کے مطابق دجال اپنے آپ کو خدا کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دجال لوگوں کو دکھائے گا کہ وہ زندگی دے سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے۔ ٹرانس ہیومنزم میں موت کو ختم کرنے کا تصور اور انسان کو لامحدود طاقت دینا ایک طرح سے وہی دعویٰ محسوس ہوتا ہے جو دجال کے فتنے کی ایک جھلک ہو سکتی ہے۔ دجال اپنی طاقت کا مظاہرہ دھوکہ دہی سے کرے گا، جیسا کہ دجال لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہے گا کہ وہ ان کے علاقے میں بارش برسا سکتا ہے اور زمین سے پیداوار نکال سکتا ہے۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ ان کے لیے بارش اور رزق کا انتظام کرے گا، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ایک کڑی آزمائش ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو کہے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ در حقیقت یہ سب صرف ایک دھوکہ ہوگا۔ شیطان یا جادو کے ذریعے وہ ایسا منظر پیدا کرے گا کہ لوگ اس کے دعوے پر یقین کر لیں گے۔
صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے دجال ایک نوجوان کو قتل کرے گا اور پھر دعویٰ کرے گا کہ میں اسے زندہ کر سکتا ہوں، اور وہ نوجوان زندہ ہو جائے گا۔ مردہ کو زندہ کرنے کی جھوٹی کوشش، بارش برسانے یا زمین سے خزانے نکالنے کا دکھاوا، ٹرانس ہیومنزم اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے انسانی دماغ کے خیالات کو کنٹرول کرنا، حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور غیر حقیقی چیزوں کو حقیقت کے طور پر دکھانا دجال کے فتنے کے لیے ایک ہتھیار ہو سکتا ہے۔ دجال کے فتنے کا ایک مقصد یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو انسان کے حدود کو توڑنے کی دعوت دے گا اور انہیں یہ باور کرائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹرانس ہیومنزم کا فلسفہ بھی اسی سوچ پر مبنی ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو از سر نو تشکیل دے سکتا ہے اور خالق کی طرح بن سکتا ہے۔ دجال اپنے ان سارے فتنوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ڈیپ فیکس، ہولوگرام اور ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال کرے گا جس کا آج ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دجال کے فتنے سے وہی بچے گا جو اللہ پر مضبوط ایمان رکھے گا اور اس کے دھوکے سے محفوظ رہے گا۔ مدینہ میں ایک نوجوان تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ عجیب و غریب حرکات کرتا تھا۔ صحابہ کرام کو اس پر شبہ ہوا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے دیکھا اور اس سے مختلف سوالات کیے تاکہ اس کی حقیقت معلوم کی جا سکے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل میں آنے والے خیالات کا انکشاف کر دیا، لیکن وہ مکمل طور پر دجال ہونے کی تصدیق نہیں کر پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ ابن سیاد کو قتل کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابن سیاد کی حقیقت کو بعد میں اللہ کے علم پر چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ واقعہ دجال کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے کہ دجال کے فتنے کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ دوستو، آج سائنسی دنیا میں AI کو نیکسٹ لیول تک جانے کے لیے بہت سے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، جن میں پریسیشن نیورو سائنس، سنگولیرٹی نیٹ، نیورا لنک اور بہت سے پروجیکٹ شامل ہیں جن پر ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔